ناز یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ فوج اور حکومت کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، آپ اس سے متفق ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمن بیانیاں چلا رہی ہے؟ دیکھیں بہت عرصے سے یہ آبزرویشن ہماری رہی ہے کہ بہت ہی نامناسب ٹرینڈز جو ہے وہ چلائے گئے اور سوشل میڈیا کا مس یوز جتنا پی ٹی آئی نے کیا، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے اس حد تک جا کر اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بد تہذیبی کے کلچر کو جس طرح انہوں نے فروغ دیا ہے، افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ اپنے ہی ملک کے اندر لوگوں کے اندر اتنی انسائٹمنٹ اور نفرت، ہیٹ پالیٹکس انہوں نے کریٹ کی، اور پھر جو باٹ اکاؤنٹس چلتے رہے یا سو مچ سو. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بات ابھی جو ہو رہی ہے، کیا یہ سب نہیں جانتے؟ ان کے پارٹی کے لیڈر ہی نے کہا تھا نا، انہی کے اپنے لیڈر نے کہا 9 مئی کے دن کہ جی سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، میں نہیں تو کوئی نہیں، ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اس قسم کے نفرت انگیز، شر انگیز اور اس قسم کے انسائٹنگ سٹیٹمنٹس دے کر، ایسے انسائٹنگ سٹیٹمنٹس دینے کا آپ نے نتیجہ دیکھا کہ وہ جو لشکر نکل کر ایک لاؤ لشکر لے کر ان کے وزراء اور ایم پی ایز لے کر جی ایچ کیو تک پہنچے، اور پھر وہاں پہ جو انہوں نے سیاہ تاریخ رقم کی، وہ ساری چیزیں ساری قوم نے دیکھی ہیں. تو یہ احتجاج کرنا منع نہیں ہے، وہ نفرت انگیز ہیٹ پالیٹکس نہیں. آپ گھس نہیں سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ پراپرٹی کے اندر گھس کے کوئی احتجاج نہیں. آپ نے پراپرٹی کے اندر پراپرٹی میں گھس کر پی ٹی آئی کے جھنڈے لہراتے ہوئے آپ کے پورے پاکستان کو آپ نے 9 مئی کے اندر جیلوں میں ڈال دیا، پورے پاکستان 9 مئی بنا دیا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت بھی حالات یہ ہیں کہ بیانات جو ہے پہلے کہتے ہیں جی نیوٹرل ہونا چاہیے اداروں کو، پھر کہتے ہیں جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب آپ خود ہی سوچ لیں نا کہ نیوٹرل کس کو ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں. اچھا پھر ایک اور بات، اچھا دوسری بات پارس یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کر تو یہاں پہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے وقت انہوں نے رونا رویا امریکی سازش کا، پھر ریزولوشن امریکہ سے آ جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرف یہ سٹینڈنگ ان کی کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح انٹرنیشنل ٹریٹی کیا ہے، آپ کے معاہدے کیا ہیں، آپ ان کو تو دیکھیں. اچھا لیکن ناز ایک بات مجھے بتائیے گا، اکاؤنٹس کہاں سے چل رہے ہیں؟ آپ اپنا آئین تو پڑھیں. میں ناز وہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو قریب سے جانتی بھی ہیں. خان صاحب جو ہیں ان کو وارئرز کہتے ہیں اور ان پہ فخر کا اظہار بھی کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ایویڈنس نہیں نا عدالت کے اندر کوئی چیز لے کر ہیں، کیا یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اور بوٹس کی جو اور اسی وجہ سے بلز کنفرم ہوئی. میرا جو ماضی کا تجربہ تھا وہ تو مختلف تھا. دیٹ واز پی ٹی آئی بفور دے کیم انٹو گورنمنٹ. 2018 سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی. اب جو 2018 کے بعد جو ایک خوفناک شکل اختیار کر لی، جو نفرت ہیٹ کی پالیٹکس، کیونکہ تب تو یہ تھا کہ جی ہم تبدیلی ہیں، اس کے بعد کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو خوفناک پی ٹی آئی بنتی چلی گئی. پھر تو سارے وہ لوگ جو اپنی جو لوگ سینس پریویل جن کو جو کرتے، جن کو عقل شعور تھا، وہ تو اپنے آپ کو سائیڈ لائن کرتے گئے یہ رویہ دیکھ کر، کیونکہ ہم نہیں چاہتے پاکستان میں نفرت کی پالیٹکس ہو. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں، میرا خود تعلق کراچی سے ہے، کراچی نے تو بڑا نفرت کی سیاست کے خلاف ہم نے بڑی جدوجہد کی تھی، ہم نے اسٹرگل کی تھی. وہاں تو ہیٹ پالیٹکس عروج کے اوپر تھا، ہم نے وہ نفرتوں کو مٹایا وہاں پہ. اس دن کے لیے تھوڑی مٹایا تھا کہ وفاق میں بھی جو ہے ایسی سیاسی جماعت آ جائے جو کہ پورے نفرت میں ڈیوائیڈ کرے. باٹ اکاؤنٹس جو ہے جی بالکل باٹ اکاؤنٹس، اور بیرون ملک سے بیٹھ کر بہت آسان ہوتا ہے اپنے ملک کے خلاف تنقید کر دینا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسے مائنڈ سیٹ کو ہمیں نفی کرنی چاہیے. لیکن یہ کریک ڈاؤن سے اب کیا ہوگا؟ کیا ان کے نیریٹو کا تدارک ہو جائے گا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں سائبر کرائم، پارس سائبر کرائم بہت بڑا ایک جرم ہے، اس جرم کی سزا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس قانون تو ہے لیکن لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ یہ جرم جب آپ کریں گے تو اس کے پیچھے سزائیں بھی ہیں، اس کے پیچھے بھاری جرمانے بھی ہیں، سال کی قید بھی ہے، اور ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے. اور یہ ریاست کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو جو جی چاہیں مخالفت میں آپ جھوٹ بولیں، پروپیگنڈا کریں، آپ ملک میں انتشار پیدا کریں، ملک میں نفرت کریں، اداروں کے خلاف عوام کو جو ہے وہ سینٹیمنٹس کریٹ کریں. یہ ہیٹ پالیٹکس تو خانہ جنگی کی طرف لے جاتی ہے. آپ کے لیڈران نے جو بیان دیے تھے کیا حالات ہوتے ہیں، ہم نے تو پاکستان کھپے کہا تھا میرے بھائی، نہیں اینٹ سے اینٹ بچانے والی جو بات ہے وہ اس کا کیا آپ جواب دیں گے؟ یہ سب کہہ کے سسٹم میں واپس بھی آ گئے دونوں سیاسی جماعت. چلو زبردست، تاریخ ہے سب کی، لیکن 9 مئی نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں 9 مئی تو انہوں نے کروایا، 9 مئی تو ایک سازش تھی. 9 مئی کی طرح ہونا ہوتا تو
عمران خان کے اوپر جب گولیاں چلائی گئی تھی تب ہوتا, اس وقت جب گولیاں چلائی گئی تھی تب ہوتا, تب کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا تب ہوتا, تب ہوتا 14 مارچ ان کے اتفاق حملہ ہوا تب ہوتا, وہاں پر کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر ہی 9 مئی ہونا تھا. تو یہ تو ایک سازش تھی, ایک پلان تھا جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن یہ بناتے نہیں. 9 مئی کے حوالے سے پھر سزائیں بھی تو ہونی چاہیے نا, لیکن دیکھیں نا 9 مئی کے جو مقدمات ہیں عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں وہاں سے بری ہو رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کیوں مضبوط نہیں ہے؟ پھر پروسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پروسیکیوشن کا عمل تو عدالتی معاملہ ہے, بالکل عدالتی معاملہ نہیں ہے. آپ نے کیس بنایا نا کہ ہم 9 مئی بنے, تو آپ نے ثابت کرنا ہے. پروسیکیوشن آپ کریں نا, جن ویڈیوز موجود ہیں, جن کے ثبوت موجود ہیں, تو لائیں نا جی, عدالت میں لائیں. عدالت میں تو کوئی چیز نہیں لاتے. اعجاز چودھری صاحب کو آپ نے نہیں سنا تھا جو وہ گفتگو فرما رہے تھے؟ قابل احترام ہے, بزرگ سیاستدان ہے, لیکن وہ کیا ان کی آواز نہیں, باہر کی ویڈیو ڈال رہے ہوں گے, باہر تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور اندر افسار کو کوئی لے گیا. آپ کو اچھی رانا احسان صاحب ذرا آپ دیکھیں خود ایک منٹ دیجیے گا, میں ایک لاسٹ کامنٹ رانا صاحب کا ذرا لے لوں. جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے. جی